गुआंतानामो बे जेल इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक और डरावनी जेल मानी जाती है। वो इसलिए कि इस जेल पर बैनुल अक़वामी और अमरीकी किसी कानून का भी इतलाक नहीं होता। लिहाजा यहाँ कैदियों को वो जालिमाना और दिल दहला देने वाली सजाएं दी जाती हैं जिनके बाद या तो कैदी अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं या फिर ये कैदी जहनी तौर पर किसी काम के नहीं रहते। ये जेल क्यूबा के एक जजीरे पर मौजूद है जहां अमेरिका की आर्मी का कब्जा है। इस खौफनाक जेल में कई पाकिस्तानी भी कैद हैं जिन पर मैं ऑलरेडी एक तफसीली वीडियो बना चुका हूं। अमेरिका के सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश को मुसलमानों को इस जेल में कैद करने का मशवरा इसलिए भी दिया गया था कि यहाँ पूरी दुनिया से किसी भी किस्म के कानून का नफाज नहीं होता। लिहाजा अमरीकी हुकूमत इस जेल में मौजूद कैदियों के साथ कुछ भी करे, कोई भी इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता। इस वीडियो में हम गुआंतानामो बे के सबसे पुराने मुसलमान और पाकिस्तानी कैदी के बारे में बात करेंगे जिसे बिना किसी वजह से बैंकॉक एयरपोर्ट से उठा लिया गया और ये कई साल गुजरने के बाद भी आज तक गुआंतानामो बे जेल में कैद है और यहाँ इस पर किस कदर भयानक जुल्म किए जाते हैं। इसे इस जेल में 2 बार दिल के दौरे भी पड़ चुके हैं लेकिन इस कैदी की सजा में कोई कमी नहीं आई। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर नजर आने वाले शख्स का नाम सैफुल्लाह पराचा है। दरअसल सैफुल्लाह पराचा कराची के एक ताजर थे। 2003 में सैफुल्लाह पराचा ने एक अमेरिकी बिजनेसमैन के साथ मुलाकात के लिए कराची से बैंकॉक के लिए परवाज ली, लेकिन ना वो कभी इस मीटिंग में पहुंच सके और ना ही वो आज तक अपने घर लौटे। सैफुल्लाह पराचा को CIA ने 2003 में बैंकॉक एयरपोर्ट से हिरासत में लिया, जिसके बाद इन्हें अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर मुंतकिल किया गया, जहां इन्हें बताया गया कि इन्हें अलकायदा को मुआवनत फराहम करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। सैफुल्लाह को गिरफ्तार किए जाने के बाद सितंबर 2004 तक सैफुल्लाह पराचा को अफगानिस्तान के अंदर बगराम के फजाई अड्डे पर वाक़िया हिरासती मरकज में रखा गया और फिर वहां से गुआंतानामो बे की अमरीकी जेल में मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो 17 साल तक कैद में रहने वाले वाहिद कैदी थे जिन पर ना तो कोई फर्दे जुर्म आयद की गई और ना ही इन पर मुकदमा चलाया गया। सैफुल्लाह पराचा न सिर्फ गुआंतानामो बे के सबसे पुराने बल्कि सबसे उम्र रसीदा कैदी भी हैं, जिन्हें इनकी अहलिया के मुताबिक दौराने हिरासत 2 बार दिल का दौरा भी पड़ा। सैफुल्लाह के खानदान वालों के लिए इनकी अचानक गिरफ्तारी एक बहुत बड़ा धचका जरूर थी, लेकिन ये अपने खानदान के पहले फर्द नहीं थे जिन्हें अलकायदा की मदद फराहम करने के शुबे में गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि सैफुल्लाह की गिरफ्तारी से कुछ अरसा कबल इनके सबसे बड़े बेटे उज़ैर पराचा को मार्च 2003 में न्यूयॉर्क में गिरफ्तार किया गया और इनके बेटे उज़ैर पराचा की तरफ से दौरान तफ्तीश दिए गए बयानात ही दरअसल सैफुल्लाह पराचा की गिरफ्तारी की अहम वजह थे। जब उज़ैर को गिरफ्तार किया गया तो इस पर इल्जाम ये था कि इसने मुबैना तौर पर अलकायदा के रुकन माजिद खान और अमार अल बलोची को दहशतगर्दी के लिए मदद फराहम की, लेकिन उज़ैर ने इन इल्जामात की तरदीद की और कहा कि इसने माजिद खान की कुछ कागजात के हसूल में मदद जरूर की, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि माजिद खान या अमार अल बलोची का ताल्लुक अलकायदा से है। उज़ैर पराचा को जब गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। माजिद खान पर इल्जाम था कि वो 9/11 के मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद के साथ मिलकर अमेरिका में एक गैस स्टेशन को धमाके से उड़ाने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। उज़ैर के पुलिस को दिए गए बयानात के मुताबिक माजिद खान ने इन्हें इनके इमिग्रेशन दस्तावेजात से मुतल्लिक तमाम तफसीलात जानने और अमेरिका में इनके नाम पर कायम पोस्ट ऑफिस बॉक्स बंद कराने में मदद तलब की थी। अमेरिकी हुकूमत का दावा है कि ये वही पोस्ट ऑफिस बॉक्स है जिसे डॉक्टर आफिया सदीकी ने माजिद खान के नाम पर मैरीलैंड में खोला और इस मकसद के लिए इन्होंने दिसंबर 2002 में अमेरिका का सफर किया, लेकिन डॉक्टर आफिया सदीकी ने इस इल्जाम को मानने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो अमेरिका नौकरी तलाश करने के मकसद से गई थीं। उज़ैर पराचा पर एक और मुबैना अलकायदा रुकन अमार अल बलोची से ताल्लुक का इल्जाम भी आयद किया गया, लेकिन उज़ैर के मुताबिक इन्होंने अमार अल बलोची से सिर्फ इसलिए मुलाकात की थी क्योंकि इन्होंने इनके वालिद के कारोबार में 18 से 20 लाख डॉलर की सरमायाकारी करने का इरादा जाहिर किया था। अमार अल बलोची खालिद शेख मोहम्मद के भांजे थे और मुबैना तौर पर आफिया सदीकी के दूसरे शोहर थे। उज़ैर ने गिरफ्तारी के फौरन बाद दिए गए बयानात में कहा
کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے والد سیف اللہ پراچا کے القاعدہ کے ساتھ تعلقات ہیں، لیکن ان کے والد نے کبھی بھی ان سے اس متعلق بات نہیں کی۔ لیکن بعد میں عزیر کے وکیل نے موقف اپنایا کہ عزیر نے یہ بیان دباؤ میں آ کر دیا۔ عزیر اور سیف اللہ پراچا دونوں کا اصرار تھا کہ انہوں نے ماجد خان اور عمار البلوچی کی مدد ضرور کی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان دونوں کا تعلق القاعدہ سے ہے۔ سن 2006 میں ایک امریکی عدالت نے عزیر پراچا کو القاعدہ کے ارکان کی مدد کے جرم میں 30 سالہ قید کی سزا سنائی، لیکن 2018 میں اسی عدالت کے جج نے نئے شواہد سامنے آنے کی روشنی میں اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا اور ٹرائل کو نئے سرے سے کرنے کا حکم دیا۔ لیکن امریکی حکومت نے اس ٹرائل کی مزید پیروی کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ کیونکہ عزیر 16 سال اپنی سزا کاٹ چکے ہیں اور انہوں نے اپنی امریکی شہریت سے بھی دستبردار ہونے پر رضامندی ظاہر کی ہے، جس کے بعد عزیر پراچا کو 2020 میں رہا کر کے واپس پاکستان بھجوا دیا گیا۔ سیف اللہ پراچا پر دہشت گردوں کو مدد فراہم کرنے کے الزام کیوں لگے؟ فرینڈز، گرفتاری سے قبل سیف اللہ پراچا کا شمار کراچی کے کامیاب بزنس مین میں ہوتا تھا۔ نیو یارک انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں کمپیوٹر سائنس کی تعلیم حاصل کرنے امریکہ گئے۔ وہ اپنی ڈگری تو مکمل نہ کر سکے، لیکن 1974 میں انہوں نے اپنے بھائی کی مدد سے گلوبل ٹریول سروسز کے نام سے ٹریول ایجنسی کھول لی اور تقریباً 13 سال امریکہ میں ہی گزارے۔ سیف اللہ پراچا نماز کے پابند تھے اور صاحب حیثیت ہونے کی وجہ سے خیراتی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ سن 2009 میں اپنے ایک انٹرویو میں سیف اللہ کی اہلیہ نے بتایا تھا کہ سیف اللہ پراچا 9/11 سے پہلے 2 مرتبہ افغانستان بھی گئے، جہاں ان کی مبینہ طور پر اسامہ بن لادن سے ملاقات ہوئی تھی۔ فرحت پراچا کے مطابق ان کے شوہر انڈسٹریل لوگوں کا وفد لے کر افغانستان گئے تھے تاکہ مسلمان بھائیوں کی مدد سے اس تباہ حال ملک میں پلاسٹک اور بائی سائیکل کی فیکٹریاں لگائی جا سکیں۔ رپورٹس کے مطابق سیف اللہ پراچا نے اسامہ بن لادن سے کہا تھا کہ تم جو یہاں کر رہے ہو اس سے امریکہ تمہارے خلاف ہو گیا ہے، تم اپنا موقف بتاؤ اور ہمیں ایک انٹرویو دو۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنا وزٹنگ کارڈ بھی اسامہ کے پاس چھوڑ آئے تھے۔ امریکی حکومت کے مطابق افغانستان میں القاعدہ کے ایک کمپاؤنڈ پر چھاپے کے دوران سیف اللہ کا وزٹنگ کارڈ برآمد ہوا تھا، جس کے بعد ان پر الزامات عائد کیے گئے کہ انہوں نے اسامہ کو پاکستان میں اپنے نشریاتی بزنس پر القاعدہ کو سپورٹ کرنے کی پیشکش کی تھی۔ گوانتانامو بے ٹریبیونل کے سامنے اپنے بیان میں پراچا نے اعتراف کیا کہ وہ دسمبر سن 1999 اور جنوری سن 2000 میں افغانستان میں اسامہ بن لادن سے مل چکے ہیں۔ سیف اللہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کو انٹرویو کی پیشکش صرف اس لیے کی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اسلام اور دیگر مذاہب میں اختلافات کو کم کیا جا سکے۔ پھر سیف اللہ نے بتایا کہ سن 2001 میں میر نامی ایک شخص کراچی میں ان کے دفتر ان سے ملاقات کے لیے آیا اور وہ ان کے اسامہ بن لادن کے انٹرویو سے متعلق مزید جاننا چاہتا تھا۔ سیف اللہ کے بیان کے مطابق میر نامی شخص نے ہی انہیں اپنے ساتھی مصطفیٰ اور ماجد خان سے ملوایا، اور جب ماجد خان کو معلوم ہوا کہ سیف اللہ کا بیٹا عزیر بزنس کے سلسلے میں امریکہ جا رہا ہے تو انہوں نے اس سے مدد کی درخواست کی۔ 1 مارچ 2003 کو جب CIA اور پاکستانی سیکیورٹی اہلکاروں نے خالد شیخ محمد کو راولپنڈی سے گرفتار کیا اور اس کی خبر ٹی وی پر چلی تو سیف اللہ پراچا کو احساس ہوا کہ وہ جس شخص کو میر سمجھ کر ملتے رہے وہ دراصل القاعدہ کے سرکردہ رہنما خالد شیخ محمد ہے اور ان کے ساتھی مصطفیٰ دراصل عمار البلوچی ہیں۔ سیف اللہ کے بیان کے مطابق وہ میر اور مصطفیٰ نامی شخص سے صرف اس لیے رابطے میں رہے کیونکہ انہیں لگا کہ یہ دونوں ان کے کاروبار میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ سیف اللہ پراچا پر یہ الزام بھی عائد کیا گیا کہ خالد شیخ محمد نے انہیں 5 سے 6 لاکھ ڈالر کی رقم امانت کے طور پر دی تھی اور سیف اللہ پراچا نے خالد شیخ محمد کو بین الاقوامی جہاز رانی کے ذریعے ہونے والی تجارت میں اپنے طویل تجربے کی بنیاد پر عورتوں اور بچوں کے کپڑوں میں چھپا کر دھماکہ خیز مواد امریکہ سمگل کرنے میں اپنی خدمات کی پیشکش کی تھی، لیکن سیف اللہ پراچا نے یہ تمام الزامات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ سیف اللہ کے وکیل کے مطابق امریکی سینٹ کی رپورٹ کے مطابق خالد شیخ محمد نے یہ بیانات تفتیشی افسران کی جانب سے ان پر اذیت ناک تشدد کیے جانے کے بعد دیے۔ اس کے علاوہ بعد میں جب خالد شیخ محمد کو سیف اللہ پراچا کی تصویر دکھائی گئی تو انہوں نے انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا۔
اس کے علاوہ عمار البلوچی نے بھی دوران تفتیش اعتراف کیا کہ سیف اللہ دراصل ان کے القاعدہ کے ساتھ تعلقات سے آگاہ نہیں تھے اور انہوں نے سیف اللہ سے میڈیا میں استعمال ہونے والے سامان اور اس کی ترسیل سے متعلق معلومات حاصل کی تھیں۔ مارچ 2003 میں خالد شیخ محمد کی گرفتاری کے چند دن بعد ماجد خان کو پاکستانی اہلکاروں کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا، جس نے دوران تفتیش سیف اللہ پراچا اور عزیر پراچا کے نام لیے۔ اس کے بعد عزیر کو گرفتار کیا گیا اور اپریل 2003 میں ہی عمار البلوچی کو کراچی ایئرپورٹ سے اغوا کر کے امریکہ کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ وہی وقت تھا جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کراچی سے لاپتہ ہوئیں۔ اس کے بعد جولائی 2003 میں سیف اللہ کو بھی بینکاک سے گرفتار کر لیا گیا۔ فرینڈ، سیف اللہ کی اہلیہ فرحت سیف اللہ نے 2006 میں ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ سیف اللہ کی گرفتاری کے بعد ان کے اہل خانہ سے ان کے رشتہ داروں اور دوستوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ ہم جس سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے وہ ہم سے دور بھاگتا تھا۔ میں ایک ہاتھ پر بھی اپنے دوستوں کو نہیں گن سکتی تھی، یہاں تک کہ بہت سے قریبی رشتہ داروں نے بھی ہم سے مکمل طور پر رابطہ ختم کر دیا تھا۔ سیف اللہ پراچا کے اہل خانہ نے صدر مشرف اور وزیر اعظم شوکت عزیز کے علاوہ کئی امریکی سفیروں کو بھی خطوط لکھے، مگر ان میں کسی نے ان کو کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ سن 2009 میں جب انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کی جانب سے گوانتانامو بے کے قیدیوں کی ان کے گھر والوں سے ویڈیو کانفرنس کروانے کے پروگرام کا آغاز کیا گیا تو سیف اللہ پراچا نے بھی اپنے خاندان کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کی، جس میں انہوں نے اپنی خراب صحت کے متعلق آگاہ کیا۔ اس کے بعد ان کے اہل خانہ اور وکیل ان کے بہتر علاج اور رہائی کا مطالبہ کرتے رہے۔ سیف اللہ پراچا کے وکیل شیلبی سلیوان بیلس نے بتایا کہ ان کے موکل کو القاعدہ سے تعلق رکھنے کے شبے میں گرفتار کیا گیا، لیکن اس پورے عرصے کے دوران ان پر کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ فرینڈز، اب قیدیوں کی نظرثانی بورڈ نے سیف اللہ پراچا کو تمام الزامات سے بری کر دیا ہے۔ سیف اللہ پراچا کی وکیل نے کہا کہ نوٹیفیکیشن میں فیصلے کی تفصیل فراہم نہیں کی گئی اور صرف یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ سیف اللہ پراچا امریکہ کے لیے مسلسل خطرہ نہیں رہا، اور اس ضمن میں دونوں ممالک کی حکومتیں سیف اللہ کی پاکستان واپسی کے لیے معاہدہ کریں گی۔ فرینڈز، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔